العزت کا انتہائی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور اپنے سامنے پیشانی اور ماتھا ٹیکنے کی اللہ نے ہم کو توفیق دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ یہاں پر کہا جائے سنا جائے اللہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ رجب کا مہینہ کا آخر ہے۔ گزشتہ ہفتے میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ رجب کے فضائل اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے اندر اپنے پاس اپنے قریب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یعنی معراج کرایا۔ اگرچہ اور بھی اقوال ہیں لیکن اکثر مؤرخین نے لکھا ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، اسی بات سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے میری ذات، پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات کہ جس نے اپنے مخصوص بندے کو، مخصوص نبی کو، مخصوص اور مکرم بندے کو جس نے اپنے پاس بلایا، جس نے پہلے مسجد حرام سے مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی بلایا اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پر بلایا۔ معراج کے 2 مرحلے، پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، ایک سفر یہ۔ دوسرا دوسرا سفر مسجد اقصی سے آسمانوں پر جانا، یعنی سدرۃ المنتہی عرش معلی تک جانا۔ یہ 2 مرحلے، 2 سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات میں ہوئے۔ تاریخ انسان میں، تاریخ دنیا میں اس سے لمبا سفر، اس سے بڑا سفر نہ آج تک ہو سکا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ اور لوگ بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، سعودی کا ہو، لندن کا ہو، امریکہ ہو، لوگ جاتے ہیں، لیکن وہ سب اس کے آگے کم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے ہیں جہاں تک کوئی نہیں پہنچا اور نہ قیامت تک پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امین سے پوچھو، وہاں تک منتہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی گئی؟ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کی قوم نے ان کا انکار کیا، ان کی قوم نے ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت اپنے نبی سے کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اس کو دیکھ کر ایمان کو قبول کر لے، نبی نبوت کو قبول کر لے، رسالت کو قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے جھٹلایا، آپ کی پیغمبری کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے معجزہ ظاہر کر کے دکھایا اور کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ یہ عصا ہے، یہ ڈنڈا ہے، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، دوسرے کام کرتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس ڈنڈے کو، اس عصا کو نیچے ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ڈال دیا۔ قرآن مقدس
جب کسی نبی کو پریشان کیا جاتا ہے، جب کسی کی نبی کی نبوت کو جھٹلایا اور انکار کیا جاتا ہے، رسالت کو انکار کیا جاتا ہے، جھٹلایا جاتا ہے، اللہ رب العزت عذاب بھیجنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسی چیز ظاہر کرا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس کو دیکھ کر نبوت کا بھی اقرار کر لے، رسالت کا بھی اقرار کر لے، پیغمبری کا بھی اقرار کر لے اور خدا کی خدائی کا بھی اقرار کر لے۔ یہی مسئلہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ مکہ والوں نے، طائف والوں نے کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں کہ شاید کسی صحابی پر یا ہم پر وہ پریشانیاں نہیں آ سکتی، اگر آئے تو برداشت نہیں کر سکتے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے دندان مبارک کو توڑا گیا، کتنی تکلیفیں دی گئی۔ آپ کے چچا کا بھی انتقال، آپ کی بیوی کا بھی انتقال، آپ کے بیٹے کا بھی انتقال، کتنی مصیبتیں۔ اللہ نے دیکھا کہ اتنی مصیبتیں جھیلنے کے باوجود، اتنی تکلیفیں جھیلنے کے باوجود میرا نبی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی کی بات بھی مکہ والے نہیں مان رہے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ نہیں مان رہا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اقرار کرانے جا رہے، رسالت کا اقرار کرانے جا رہے، ان کو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ انکار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر معجزہ ظاہر کر کے دکھایا کہ دیکھو اب میں تمہیں وہاں بلاؤں گا جہاں کوئی نہیں بلا سکتا، تاکہ یہ لوگ تمہیں اس بات کو دیکھ کر تمہاری نبوت کا اور میری خدائی کا اقرار کر سکیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، واقعہ تو بہت لمبا ہے لیکن آج ہی کے دن مختصر کر کے شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت ام ہانی جو آپ کی پھوپھی لگتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر لیٹے ہوئے ہیں، بستر لگا ہوا ہے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں ام ہانی رضی اللہ عنہا۔ ان کا مکان مکہ المکرمہ کے قریب، جہاں پر آج باب عبد العزیز لکھا ہوا ہے، جو وہاں پر گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا، لکھا ہوا ہے باب عبد العزیز، وہاں پر ان کا مکان بتایا جاتا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا کا مکان وہاں پر تھا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں، پریشانی میں وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ کون جبرائیل؟ جو آج تک قرآنی آیت لایا کرتے تھے۔ کون جبرائیل؟ جو آج تک قرآن کی صورتیں لایا کرتے تھے۔ کون جبرائیل؟ جو آج تک وحی الہی لایا کرتے تھے۔ کون جبرائیل؟ جو آج تک اللہ کے احکام، اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے۔ آج وہ جبرائیل وحی لے کر نہیں آ رہے، آج وہ قرآن لے کر نہیں آ رہے، آج وہ کوئی آیت لے کر نہیں آ رہے، آج وہ کوئی سورت لے کر نہیں آ رہے، بلکہ آج وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے آ رہے ہیں۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت جبرائیل کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے۔ حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں یا اللہ کیسے جگاؤں؟ نبی تو سوئے ہوئے ہیں، ان کی تعظیم، ان کا ادب میرے ذمے ہے۔ ادب کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کس کا ادب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو ہمیں قرآن نے بھی بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کر لیا، یہ بے ادبی ہے، یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، تمہارے اعمال رائگاں ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں یا اللہ، یا رسول کہہ کر پکاروں، فرمایا نہیں، یا نبی کہہ کر پکاروں، فرمایا نہیں، یا ایھا المزمل کہہ کر پکاروں، فرمایا نہیں، یا ایھا المدثر کہہ کر پکاروں، فرمایا نہیں، یاسین کہہ کر پکاروں، فرمایا نہیں، طٰہٰ کہہ کر پکاروں، فرمایا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آج مہمان بھی عجیب ہے، مہمان بھی نرالا ہے، میزبان بھی نرالا ہے، مہمان بھی سب سے اعلیٰ ہے، میزبان بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ لہذا آج اٹھانے کا انداز بھی نرالا ہونا چاہیے، آج جگانے کا انداز بھی نرالا ہونا چاہیے۔ آج تک جگانے کے مختلف انداز ہوئے، دلہوں نے دلہن کو جو ہے وہ جگایا، دلہنوں نے دلہوں کو جگایا، مختلف انداز ہے، آج کا انداز بھی مختلف ہوگا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، اے جبرائیل جو تمہارے یہ پر لگے ہوئے ہیں، تمہارے سر پر یہ تاج ہے، یہ پر ہے، ان
پروں سے میرے آقا یعنی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ان پروں کو لگا دو اور ذرا سی خراش کر دو تاکہ اس خراش سے آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ بیدار ہو جائیں. یہ ہے ادب، اور یہی ادب وہ لوگوں کے لیے ہے کہ اگر کسی کو جگانا ہے، اگر کسی کو جگانا ہے تو جگانے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ دھیرے سے ان کے پیروں کو حرکت دے دو، ان کے پیروں کو پیروں کی انگلیاں ہلا دو، ان کے پیروں کو ذرا سی خراش کر دو. یہی اٹھانے کا جگانے کا سنت طریقہ ہے. نرالا انداز ملا معراج میں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیدار ہو گئے. دیکھا کہ جبرائیل، فرمایا جبرائیل کیا حکم لے کر آئے ہو، کیا احکام لے کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آج میں قرآن کی آیت لے کر نہیں، آج اللہ کی دعوت لے کر آیا ہوں. آج قرآن کی صورت نہیں، خدا کی دعوت لے کر آیا ہوں. فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہ اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. کتنی شان والے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معراج اسی لیے کرائی گئی تاکہ آپ کی نبوت کا چرچا پوری دنیا کے اندر ہو جائے. آپ کی نبوت کا مقام، آپ کا مقام کتنا ہے، آپ کی بلندی کتنی ہے، آپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، آپ کتنے اعلیٰ ہیں، آپ کتنے افضل ہیں. یہ معراج اسی لیے کرائی گئی جو آج تک کسی نبی نے کیا، کسی ولی نے کیا کوئی نہ کر سکا، نہ قیامت تک کر سکے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھتے ہیں، آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کے پاس لے جاتے ہیں. حتیم جہاں پر نمازیں، جو کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے، جہاں پر نماز پڑھنا کعبۃ اللہ میں پڑھنے کے برابر ہے، وہاں پر لے جایا گیا. نمازیں پڑھی گئی 2 رکعت. اس کے بعد آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، اور دل کو نکالنے کے بعد کیا ہوا؟ آپ زمزم سے اس کو دھویا گیا، جس کو آپ دوسرے الفاظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں سب سے پہلا آپریشن، یا دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں سب سے پہلا ہارٹ سرجری اگر ہوئی تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا گویا کہ آپریشن یا آپ کے دل کو نکالا جا رہا ہے. نکالنے والے کون؟ ڈاکٹر نہیں، حضرت جبرائیل ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے آپ کے دل کو دھویا گیا، صاف کر دھو کر اس کو ایسے ہی رکھ دیا گیا. اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ دھویا بھی گیا، نکالا بھی گیا، رکھا بھی گیا، لیکن نہ کوئی نشان ہے، نہ کوئی ٹانکے ہیں. جیسا سینہ پہلے تھا ایسا ہی اب ہے. یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اب یہ دھویا کیوں گیا؟ نعوذ باللہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا اللہ کے رسول کا سینہ غلط تھا؟ کیا دل کے اندر گندگی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ کا دل تو پہلے سے ہی پاک صاف، آپ کا دل تو پہلے سے ہی منور. آپ کا دل سے زیادہ تو کسی کا دل پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے دل سے زیادہ کسی کا دل نورانی ہو ہی نہیں سکتا. پھر کیوں دھویا جا رہا ہے؟ پھر کیوں چمکایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے قریب جایا جا رہا ہے، اللہ سے ملنے جایا جا رہا ہے. وہاں پر اللہ کی تجلی پڑے گی، اللہ کی نورانیت پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ اس کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے اس کو دھویا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی، اے اللہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو تاکہ اللہ کی تجلی پڑنے والی ہے، اس کو برداشت کیسے کیا جائے گا، اس کو برداشت کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے آپ کے دل کو دھویا گیا ہے. اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ گندا تھا، نہیں، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان نماز کے لیے آتا ہے، جمعے کے لیے آتا ہے، نمازوں کے لیے آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھے مل جائے، میرے اللہ سے میری ملاقات ہو جائے. تو ایک عام انسان اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد میں وضو کر کر آ رہا ہے، اور جو حقیقی ملاقات ہو رہی ہے اس کے لیے دل کو دھو کر نہ جایا جائے تو اور کیا جایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کے دل کو دھویا گیا. آپ کو سب سے پہلے براق میں لے جایا گیا. مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ سے پہلا سفر مسجد اقصی تک ہوا، جس کو اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا. براق میں، براق بھی کیسا؟ براق کے معنی تھے بجلی، کہ وہ ایک گویا کے چوپایا تھا، چھوٹا سا بولے تو اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، مؤرخین نے لکھا ہے کہ وہ خچر سے بڑا تھوڑا چھوٹا تھا اور گدھے سے ذرا بڑا تھا، یعنی اس کی جو مقدار بتائی ہے. بہرحال کوئی ایک الگ مسئلہ ہے. وہ براق اتنا تیز تھا، مؤرخین نے اپنے اپنے تذکرے لکھے ہیں کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے، انسان جہاں تک دیکھ سکتا ہے آدمی میں، وہاں
بعض مفسرین اور بعض مؤخرین نے لکھا ہے کہ اس کی رفتار اتنی تھی کہ 1 سیکنڈ میں 2000 مربع میل وہ سفر طے کرتا تھا. یہ مورخین نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے حساب سے لکھا ہے. بہرحال اس براق پر جاتے ہیں, راستے میں جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آ رہی ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے جبرائیل یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے, یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہاں پر فرعون کی باندی مشاطہ جس کا نام تھا اس کی قبر ہے, یہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. فرمایا کیا معاملہ تھا؟ یہ معاملہ یہ تھا کہ فرعون کا انکار کیا کرتی تھی, فرعون کو خدا نہیں مانتی تھی, خدا کو خدا مانتی تھی, فرعون کا انکار کرتی تھی. فرعون نے اس پر ظلم کیا, ستم کیا, تکلیفیں دی اور اس کی بچیوں کو اور اس کو آگ کے اندر تیل کے اندر جلا کر ختم کر دیا. آج بھی پوری دنیا جب سے اتنے سال ہو گئے آج تک اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اور خوشبو کون سن رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. یہ پیغام ملا اس سفر سے. یہ معراج کا واقعہ صرف سنانے کے لیے نہیں بلکہ اس سے آنے والے اسباب, اس سے ملنے والی نصیحتیں, اس سے ملنے والی وعظ, اس سے ملنے والی چیزیں ہمارے لیے کیا کیا ہے وہ سبق ہمیں دیکھنا ہے. یہ پیغام دے دیا کہ جو اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے, جو اللہ کے لیے اپنے مال کو قربان کرتا ہے, جو اللہ کے لیے اپنی اولادوں کو قربان بھی کر سکتا ہے, اس کا ایمان کتنا پختہ ہے. اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو خوشبو عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا مقام کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانے. اور یہ نظارہ ہمیں نظر آیا ابھی مسجد, یہ نظارہ ہمیں نظر آیا ابھی. فلسطین کے بچوں کو اور فلسطین کے مردوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے جسموں سے خوشبو آ رہی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تازی بات ہے, یہ بالکل ابھی کی بات ہے کہ ان کے جسموں سے خوشبو آ رہی ہے. یہ پیغام دینا تھا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے, اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے, پھر اللہ اس کا ہو کر دکھلاتا ہے. پھر اللہ دنیا میں بھی چمکاتا ہے, آخرت میں بھی چمکاتا ہے. جیسے مشاطہ کو چمکایا ہے اور لوگوں کو چمکایا, کہ دنیا میں بھی اللہ ان سے خوشبو لا رہے ہیں اور آخرت میں ان کا مقام کیا ہوگا اللہ بہتر جانے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جا رہے. آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اتارا اور کہا کہ آپ اتریے, نماز پڑھیے 2 رکعت. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ یہ ان کی جائے پیدائش ہے, ولادت کی جگہ ہے, بڑی مبارک جگہ ہے. آپ یہاں پر اتریے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیے. 2 رکعت نماز نفل پڑھی. آگے اس طرح مختلف مرحلہ چلتا رہا. بہرحال مسجد اقصیٰ تک آپ پہنچ گئے اور براق کو ایک ستون سے, رسی سے گویا کہ باندھ دیا گیا. تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود ہے. تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہے. اب کیا ہونا ہے, کیا ہونا ہے؟ اب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کرانے والے ہیں. تمام نبی موجود, حضرت جبرائیل بھی موجود, میکائیل بھی موجود, اسرافیل بھی موجود, سارے انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہے, فرشتے بھی موجود ہے. اور آپ علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں اور سارے کے سارے نبی, سارے کے سارے انبیاء مقتدی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ امامت کیوں کرائی گئی؟ نماز کیوں پڑھائی گئی؟ کیا وجہ تھی؟ اللہ رب العزت بتلانا یہ چاہتا تھا, اے انبیاء علیہ السلام, موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو, آدم ہو یا یوسف ہو, کوئی بھی ہو, تم تمام کے تمام نبی ہو, پیغمبر ہو, لیکن سب سے اعلیٰ نبی اگر ہے تو وہ امام ہے. سب سے افضل اگر نبی ہے تو وہ امام ہے. امامت اس لیے آپ علیہ السلام سے کرائی گئی اور یہ پیغام دینے کے لیے کہ اب قیامت تک ان کی نبوت ہے, اب قیامت تک ان کی شریعت ہے, لہذا قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا, اب نہ کوئی شریعت آئے گی. اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی شریعت محمدی کے مطابق عمل کرے گا. یہ پیغام دے دیا کہ تمام نبیوں میں سب سے افضل آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چنانچہ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے گئے. پہلے آسمان, 7 آسمان پار ہوئے. حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی,
یوسف سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مختلف انبیاء سے علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کے بعد آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا گیا۔ پوچھا جبرائیل کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اس سے آگے جانے کی طاقت میری نہیں، اس سے آگے جانے کی قوت نہیں، اس سے آگے جانے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ منتہا ہے، سدرۃ المنتہا جس کو بولا جاتا ہے، یہ آخر ہے، میں اس سے اگر ذرہ برابر بھی آگے جاؤں گا میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ خلاصہ یہ مختصر یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معذرت کر دی اور کہا یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا نہیں ہے، آگے میں نہیں جا سکتا، اگر جاؤں گا جو ختم ہو جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر ملاقات ہوتی ہے، جس کو اللہ نے سورہ نجم کے اندر قاب قوسین او ادنیٰ کے ذکر کیا ہے۔ بہرحال کتابوں کے اندر اتنا ہے، قرآن مقدس میں تشریح ملتی ہے کہ اللہ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے۔ اب کتنا قریب ہوئے، کیا گفتگو ہوئی، انہوں نے آپ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ہمیں اتنا ملتا ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس واقعے کی تصدیق کریں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، اپنی جسم کے ساتھ بھی، اپنی روح کے ساتھ بھی، اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ دیکھا نہیں دیکھا یہ مختلف فی مسئلہ ہے، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ معراج یہ کرائی گئی، یہ پیغام دینے کے لیے کہ یہ معراج اس لیے ہے تاکہ پتہ چل سکے دنیا کو کہ وہ نبی ایسا ہے جس کو معراج کرائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی تھی، جس کو کسی شاعر نے کہا ہے قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے۔ جس کو ایک شاعر نے بہت اچھے سے کہا نہ تیری نگاہ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری نگاہ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ اور معراج وہاں تک ہوئی جہاں تک نہ کوئی جا سکا نہ جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارا یقین ہے کہ آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی، جسم کے ساتھ بھی اور روح کے ساتھ بھی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں اس عقیدے پر جمع رہنا چاہیے، اس لیے کہ خود قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، اس سے ملنے والے اسباب ہمارے لیے کیا ہے، معراج میں کیا تحفہ ملا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دے کر بھیجا گیا کہ جاؤ تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ میری امت پر 2 نہیں پڑھی گئی، آپ کی امت 50 کیسے پڑ جائے گی؟ پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، 5 کم ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ جب 5 رہ جاتی ہے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ اور کم کرا کے آؤ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، بس یہ 5 رہنے دو۔ اللہ نے کہہ دیا اے حبیب جاؤ، تمہاری امت 5 نمازیں اگر پڑھے گی تو میں 50 کا حساب دینے والا ہوں، میں 50 کا حساب دینے والا ہوں۔ یہ پیغام ہم کو ملا معراج سے، نمازوں کی پابندی کا پیغام ہم کو ملا ہے، بلکہ کتابوں کے اندر مختلف مناظر آپ کو دکھائے گئے، جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، جنت بھی آپ کو دکھلائی گئی، جہنم کے عذاب بھی آپ کو دکھلایا گیا، مختلف چیزیں آپ کو دکھلائی گئی، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا یہ معراج اس لیے کی گئی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہماری نشانیاں دیکھ لے، ہماری قدرت دیکھ لے، ہمارے عذاب کو دیکھ لے، ہماری جنت کو دیکھ لے، ہماری دوزخ کو دیکھ لے۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، یہ معراج سے ملنے والے ہمیں سبق اور معراج سے ملنے والا ہمیں یہ وعظ و نصیحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے کو اپنے آپ عذاب دے رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر چغلی اور غیبت کیا کرتے تھے، آج اللہ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے عذاب دلوا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ بہت بڑے ہوئے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا پیٹ اتنے بڑے اتنا ایک روم ایک کمرہ ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور اس میں سانپ بچھو جانور ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، یہ سود خور لوگ ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سروں پر پتھر مارا جا رہا ہے اور ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر سستی کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر کاہلی کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر نمازوں کے آنے کی بجائے اپنے روم اور گھروں کے اندر سوتے رہتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے بزی رہتے تھے کہ ان کو اللہ کے پاس دینے کا وقت نہیں تھا، ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ آگے چلتے ہیں، خود دیکھتے ہیں کہ آگے چلتے ہیں تو دیکھا بہت سے لوگ ہیں کہ ان کی شرمگاہ کو کاٹا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے۔ پوچھا حضرت جبرائیل سے اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بدکاری کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہے دنیا کے اندر زناکاری کیا کرتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی نہ جانے کتنے مختلف عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے اور امت کے لیے پیغام دے دیا گیا کہ معراج کا واقعہ صرف مت سمجھنا، اللہ کے نبی نے کیا کیا عذاب دیکھا ہے وہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لینا، کس چیز سے کیا عذاب ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لینا۔ اور معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، کیا تحفہ لے کر آئے، کیا ہدیہ لے کر آئے وہ بھی سمجھ لینا۔ وہ نماز کا ہے، اگر تم نے نمازوں کی پابندی کر لی اور نمازوں کو تم نے اپنے سینے سے لگا لیا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اتنے کم وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، کہ میں نے مختصر کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ واپس آئے تو بستر بھی گرم ہی تو گرم تھا، جب آدمی اٹھتا ہے تو بستر ذرا گرم رہتا ہے نا اٹھنے کے بعد، تو کتابوں کے اندر لکھا اتنا مختصر وقت تھا کہ مسجد اقصی بھی چلے گئے، سارے کام ہو گئے، اللہ کے پاس بھی چلے گئے، جب آئے تو بستر ایسا کا ایسا ہی گرم تھا، یعنی مختصر وقت میں اللہ نے اپنی ساری قدرت کا نظارہ دکھلا دیا، اللہ نے اپنی شان دکھلا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے لوگوں سے کہا میں رات وہاں گیا تھا، ایسے ایسے ہوا، خلاصہ ابو جہل نے انکار کیا، ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اے ابو بکر معلوم ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے مختصر وقت میں مسجد اقصی تک ہی چلا جاؤں، اتنے دن کا سفر ہے مسجد اقصی کا ہی، تو کیا تم یقین کرو گے؟ کہ نہیں یقین نہیں کر سکتا۔ کہ یہ بتاؤ اگر کوئی یہ کہے میں آسمانوں پر بھی چلا گیا تو یقین کرو گے؟ کیا یقین نہیں کر سکتا؟ کہ کیا مسئلہ ہے کہ جس کو تم نبی مانتے ہو، جس کو تم رسول مانتے ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سے وقت میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی بھی چلا گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں پر بھی چلا گیا، اللہ سے ملاقات کر کے بھی آ گیا، کیا تم مانو گے؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا کون کہتا ہے؟ تمہارے نبی کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرے نبی یہ بات کہتے ہیں تو میں تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں، اس کے علاوہ بھی اگر وہ کچھ کہتے ہیں میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تصدیق کی، اسی لیے آپ کا لقب اور آپ کا لقب صدیق پڑ گیا، یہ آپ نے سچی گواہی دی، آپ نے تصدیق کی۔ بہرحال یہ معراج کا واقعہ مختصر کر کے آپ کو بتایا گیا ہے، اس میں ہمارے لیے پیغام نمازوں کا پیغام ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کا پیغام ہے، سود سے بچنے کا ہمارے لیے پیغام ہے، زنا سے بچنے کا ہمارے لیے پیغام ہے، بدکاری سے بچنے کا ہمارے لیے پیغام ہے، اور وہ کام جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچنے کے لیے ہمارے لیے پیغام ہے۔ یہی معراج کا مقصد ہے اور یہی معراج کے واقعہ بتانے کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا